جیسے یہ عمران خان کے توشہ خانہ 2 کیس میں ہے. اب دیکھیں سبھی کو اس بات کا پتہ ہے کہ توشہ خانہ سے تحائف لینے پر رولز کی جو خلاف ورزی ہے وہ کرنے کا الزام گزشتہ کوئی 20 سال میں آنے والے تقریباً تمام وزرائے اعظم پر ہے، لیکن ٹرائل وہ صرف عمران خان کا ہو رہا ہے. کیوں؟ بھئی کیونکہ ان کو سزا دینا مطلوب ہے. اب جس سپیڈ سے یہ کیس چل رہا ہے نا، عمران خان کے جو وکلا ہیں ان کے مطابق اگلی 2-3 سماعتوں میں یہ کیس ختم ہو جائے گا. اور اس حوالے سے عمران خان نے بھی اہم پیغام جاری کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جس گواہ کی گواہی پر یہ کیس بنایا گیا تھا وہ گزشتہ سماعت میں جھوٹا ثابت ہو گیا ہے، جس کے بعد پھر ملٹری سیکریٹری نے بھی کہا کہ ڈاکیومنٹیشن پوری کی گئی، اس لیے یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جج صاحب وہ ابھی بھی یہ کیس سن رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے تجزیہ کار اب یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کیس میں بھی سزا ہوگی. اچھا، 25 سپٹمبر کو القادر ٹرسٹ کے سزا معطلی کی اپیل لگنی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر عمران خان کو رہائی دینی ہے تو القادر کی سزا بھی معطل ہو جائے گی. اسی طرح توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی ان کے حق میں آ جائے گا. لیکن القادر کی اپیل کا ایک ایسے وقت میں لگنا جب توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آنے کو ہے، تو پھر اس سے یہی ایک تاثر جا رہا ہے کہ ایک طرف سے ریلیف ملے گا اور دوسری طرف سے سزا، جس کا نیٹ رزلٹ ہے کہ پھر قید ہی جاری رہے گی. اچھا، پھر اسی لیے عمران خان نے 27 سپٹمبر کو پشاور میں جلسے کے لیے اپنے ورکرز اور عوام کو دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا اور آزاد میڈیا کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے، باہر نکلنا ہے.